ہو اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور اے جہنمیوں تم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی، اب موت آنے کا سوال ہی نہیں، موت کو موت آ گئی، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جہنمی افسوس میں آدھے وہی مر جائیں گے، جب جہنم میں جائیں گے تو جنتیوں کو نظر آئیں گے، جنتی ہاتھ کٹا پڑا دیکھیں گے، منہ گردن کٹا پڑی دیکھیں گے، پیٹ پھٹا پڑا ہے، آنتیں باہر نکلی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو جنتی چیخ پڑیں گے، اوہ جہنمیوں تم دنیا میں ایسا کون سا عمل کیا کرتے تھے، تم تو میرے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، اڑتے تھے، بیٹھتے تھے، لیٹتے تھے، سوتے تھے، کاروبار لین دین کرتے تھے، آخر جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جہنمی اوپر جھانک کر تاک کر دیکھیں گے، گردن اٹھا کر دیکھیں گے، جنتی بھائی نظر آئیں گے، وہ چیخ پڑیں گے جہنمی، لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا، یہ میرا پہلا قصور ہے، ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ بعد و جلسوں سے ہم اس طرح بھاگا کرتے تھے جس طرح جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، یہ ہمارا قصور تھا۔ یہ ساری چیزیں فکر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ کوئی نہ سوچے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے۔ اللہ کا انکار تو دہریہ اور کمیونسٹ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑی کڑوی حقیقت ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام فرقوں کا، تمام مسلک کا، تمام مذہب کا اور تمام خرافاتی، تمام چاہے جیسا ہو، ہر کسی کا اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا یا اس کو کتا، بلی، چوہا، بندر اپنے اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق کیا ہو، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مرنا سب کو ہے، اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہو، مرنے کے بعد زندہ۔ دیکھیے قرآن کس طریقے سے نقشہ کھینچتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ زبردست آیت۔ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اپنے وجود پر غور کر، پہلے تو تھا کیا تھا تو؟ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا تو شروع میں حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا؟ انسان کی حقیقت دیکھو، جو بھی متکبر انسان ہو، گھمنڈی انسان ہو، جس کے اندر کچھ انا ہو، ہاں میں کچھ ہوں، اس کے سامنے یہی آیت رکھ دو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، سورہ طارق کی آیت۔ آئے انسان غور کر کے تیری حقیقت کیا ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ کوالٹی مت دیکھو، ایک رکشہ چلا رہا ہے اور ایک بیٹھے بیٹھے اس کو چائے مل رہی ہے، دونوں کی پیدائش کیا ہے؟ ایک حقیر اور ذلیل پانی سے پیدا ہونے والی شخصیت، اور یہ تکبر کرے؟ تکبر صرف اللہ کی شان ہے۔ سن لو، جن لوگوں کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ سن لے اللہ کے رسول کی حدیث، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، یہ بخاری کی، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، یہ بخاری کے الفاظ، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر لا يدخل الجنة۔ لا يدخل الجنة بخاری میں پہلے ہے، اور لا يدخل الجنة مسلم میں بعد میں، حدیث پوری ایک ہی ہے۔ لا يدخل الجنہ، وہ آدمی ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ جس آدمی کے دل میں، یہ مسلم کے الفاظ ہیں، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ ترجمہ ایک ہی ہے، لا يدخل الجنہ بخاری پہلے لائے اور امام مسلم بھی حدیث لائے، لیکن لا يدخل الجنہ بعد میں لائے، حدیث ایک ہی ہے۔
رائی کے مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ آدمی۔ اور سنی حدیث، اور بڑی زبردست حدیث ہے، دیکھیے اللہ بھی کپڑے پہنتا ہے، کیسے صفت ہے اس کی، حدیث قدسی ہے یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا۔ الفاظ پر غور کیجیے، العز ازاری، عزت میری لنگی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ العز ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر یہ میری چادر ہے۔ آئے لوگو، دو کپڑے تم پہنتے ہو، ایک اوپر ایک نیچے، اللہ بھی دو کپڑے پہنے ہوئے، عزت یہ اس کی لنگی ہے، تکبر یہ اس کی چادر ہے، یعنی عزت جتانا یہ اللہ کا حق ہے، اور تکبر جتانا یہ بھی اللہ کا حق ہے، کیونکہ کبر اور اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور تکبر بڑے کے لیے ہے۔ العز ازاری، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے، میں بھی لنگی پہنے ہوں، میں بھی چادر اوڑے ہوں، لیکن میری لنگی میری عزت ہے، اور میرا پنجابی، میرا کرتا یہ میرا تکبر ہے، یہ دو کپڑے میں پہنے ہوئے ہوں۔ فمن نازعنی فی کل واحد منہما، اگر میرے کسی بندے نے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، یعنی عزت اپنے لیے چاہا اور تکبر وہ اپنے لیے چاہا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اس نے اپنے لیے چنی، اگر اس نے مجھ سے چھینی، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، تو ہم اس کو ایسا دردناک عذاب دیں گے جس کا تصور بھی اس کے دماغ نے نہ کیا ہوگا۔ عذبتہ عذابا شدیدا، عذابا موصوف، شدیدن اس کی صفت، موصوف اور صفت مل کر عذبتہ سے مفعول مطلق واقع ہے۔ یہ عربی گرامر کو سمجھیے، جیسے کہتے ہیں ضربتو ضربن، میں نے بہت مارا، جیسے قرآن میں آیا اذا زلزلت الارض زلزالہا، دیکھیے زلزل کے بعد پھر زلزال کا لفظ آ رہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین جب زلزلے میں سے پھٹے گی، یعنی جب زمین پر بڑا تیز زلزلہ آئے گا، یہ ہے ترجمہ۔ عذبتہ عذابا شدیدا، مفعول مطلق، ذرا ترجمے میں بھی وہ الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ فقد عذبتہ عذابا شدیدا، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جس کو اس کے دماغ نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا، یعنی کبریائی اور عزت اور تکبر یہ دونوں اللہ کے کپڑے ہیں، اور جو آدمی اپنے لیے عزت اور تکبر کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کو ننگا کر رہا ہے، وہ اللہ کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایسا کون سا ماں کا لال ہے جو اللہ کو ننگا کر سکے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کو متکبر انسان بڑے ناپسند تھے، اور ان کے عجز اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ حضرت طفیل دوسی کہنے لگے امیر المومنین تم رات میں کہاں جاتے ہو؟ امیر المومنین تم رات کی تاریکی میں کہاں نکلتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر تم یہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہنے لگے کہ یہ میری راز کی بات ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ طفیل دوسی نے سوچا کہ چلو چپکے سے دیکھیں گے کہ عمر رات میں کہاں جاتا۔ حضرت طفیل ایک رات موقع پائے اور درخت کی آڑ میں چھپ گئے کہ عمر کو دیکھوں کہاں جاتا ہے رات میں۔ حضرت عمر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور جیسے ہی نکلتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، پھر سیدھی راہ پکڑ لیتے ہیں، طفیل دوسی پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عمر ایک بیابان جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، طفیل بھی کھیتوں سے اٹھنے والی لہلاتی سبزیاں ان کی آڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ عمر نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، قریب کی جھونپڑی میں عمر گھس گئے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں مجھے شک ہوا، عمر نے دائیں بائیں کیوں دیکھا اور اس جھونپڑی میں کیوں گھس گئے؟
حضرت طفیل کہتے ہیں میرے دل میں نہ جانے عمر کے بارے میں کتنے شک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ عمر رات میں دائیں بائیں دیکھ کر اس جھونپڑی میں کیوں گھسا، نعوذ باللہ کہیں عمر کے کسی سے ناجائز تعلقات تو نہیں۔ اللہ میرا یہ گمان غلط ثابت ہو، اللہ عمر کسی ایسی چیز میں ملوث نہ پایا جائے، میں تحقیق ضرور کروں گا کہ عمر اس رات کی تاریکی میں کہاں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا طفیل نے کہ عمر جھونپڑی سے نکلے اور سیدھے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر کا اپنے دربار کا رخ کر رہے ہیں۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں اس جھونپڑی کی طرف گیا دیکھوں معاملہ کیا ہے، عمر کیوں گئے۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی کے اندر گھسے، اس جھونپڑی میں کوئی دروازہ نہ تھا، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، میری نظر طفیل کہتے ہیں میری نظر اس بڑھیا پر پڑی جو آنکھوں سے اندھی تھی، جو دانتوں سے معذور تھی، پیروں سے لنگڑی تھی، ہاتھ میں کوڑ کی بیماری تھی۔ میں جاتے ہی پوچھا ماں السلام علیکم، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ او مجھے ماں کہنے والے، اب میں بھی تجھے بیٹا کہتی ہوں، بول تو کون ہے؟ کہا ماں میرا نام طفیل ہے۔ کہا میں تو جانتی نہیں ہوں کس مقصد سے آیا۔ ماں مجھے یہ بتا، ابھی تیرے گھر سے تیری جھونپڑی سے ایک آدمی نکل کے گیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون تھا۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا اللہ کی قسم یہ آدمی 4 سال سے میرے پاس کنٹینیو برابر آ رہا ہے اور ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ یہ آدمی کا نام کیا ہے۔ کہا پھر کام کیا ہے اس کا، یہاں آتا کیوں ہے، تو اس سے اس کو کیا لینا دینا ہے؟ کہا بیٹے یہ مت پوچھ، وہ یہاں کیوں آتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں آنکھوں سے اندھی ہوں، پیروں سے لنگڑی ہوں، ہاتھوں سے کوڑی ہوں، منہ میں دانت نہیں ہے، دانت بھی میرے اکھڑ چکے ہیں، میں جہاں تہاں چاہتی ہوں پیشاب پائخانہ کر لیتی ہوں، یہ آدمی آتا ہے سب سے پہلے میری گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے، سب سے پہلے یہ میرے پیشاب اور پائخانے کو اور میری گندگی کو یہاں سے صاف کرتا ہے۔ امیر المومنین، مومنوں کا امیر وہ ہوتا ہے جو خدمت خلق میں لگ جائے، اور جو لوگوں کی کرنسیوں پر اپنی بلڈنگیں بنائے وہ امیر المومنین نہیں، وہ امیر الخائنین ہوتے ہیں۔ تصور کرو میرے بھائیو، سیکھو قرآن و حدیث سے، کیا کہا یہ وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے میرے پیشاب کو، میری گندگی کو، میرے پائخانے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، اس کے بعد میں چولہا جلاتا ہے اور یہیں پر وہ میرے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور گرم گرم کھانا پہلے مجھے دیتا ہے، میرے منہ میں دانت نہیں، پہلے وہ اپنے منہ سے چباتا ہے اور نکال کر وہ مجھے منہ میں ڈال دیتا ہے، پھر میں اس کو نگل لیتی ہوں، پھر وہ میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ دن میں اس کا کوئی قاصد آتا ہے، وہ کسی کو بھیج دیتا ہے، وہ میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، لیکن رات میں یہی آتا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں یہ میری خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے، اے طفیل بتاؤ تمہیں اس آدمی سے کیا لینا دینا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں بس ماں تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ مومنوں کا امیر ہے، وہ حضرت عمر ہے۔ بڑھیا دہل گئی، عمر جس کی ایک تلوار سے گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ کبھی کپ کپاتا نہیں، وہ آدمی میری خدمت کے لیے؟ کہا ہاں۔ دوڑتے ہوئے گئے طفیل، جب تک حضرت طفیل پہنچے دربار خلافت کی طرف، رات کی تاریکی اندھیرا ہے، حضرت عمر کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دربار خلافت جہاں بیٹھتے تھے اسی جگہ پر وہ تہجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں اور نماز پڑھ چکے ہیں اور اپنے رب العالمین کے سامنے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے زور زور سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے میرے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات دے، جہنم کا عذاب ایسا میں اس لائق نہیں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکوں، اللہ عمر کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پیچھے سے طفیل نے ٹوکتے ہوئے کہا، اے عمر رات کے اندر بھولی عورتوں
عورتوں کی خدمت کرنے والا، اس کی گندگی کو، پیشاب و پائخانے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے والا، اگر ایسا عمر جہنم میں چلا گیا تو پھر میں کس کی امید رکھوں کہ جنت میں پھر کون جائے گا؟ میں کس کی امید رکھوں پھر جنت میں کون جائے گا؟ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہاتھ بلند ہے، الہ العالمین آج میرا راز فاش ہو گیا، اللہ آج میری نیکی فاش ہو گئی۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے دل میں کوئی تکبر نہیں ہے، میرے دل میں کوئی غرور نہیں ہے، الہ العالمین میں نے جان بوجھ کر یہ نیکی فاش نہیں کی ہے۔ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے یہ میرے اور تیرے درمیان راز کا معاملہ ہے، اس نے چپکے سے جاسوسی کر کے اللہ میرا راز معلوم کر لیا۔ اللہ کہیں اس راز کو، اس بات کو معلوم ہو جانے کے بعد اس کو کبر میں مت جوڑ دینا، اس کو تکبر میں شامل نہ کرنا۔ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے تو نجات عطا فرما۔ آئے تو فعل یہ کیا کیا تم نے؟ اب کسی اور کو نہیں بتاؤ گے؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن اے عمر تم یہ کیوں دعا کر رہا ہو کہ جہنم کے عذاب سے نجات دے؟ کیا محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے؟ کہا ہے، پھر تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کی قسم میں اللہ سے امید بھی بہت رکھتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے میں خوف بھی بہت رکھتا ہوں۔ خوف اتنا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ یہ ندا دے کہ اس دنیا کے سارے انسان جنت کے اندر داخل ہوں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، پوری دنیا جہنمی، صرف ایک آدمی پوری دنیا جنتی، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو اس وقت عمر کو خوف یہی ہوگا میں اللہ سے ڈروں گا بھی اتنا، اور خوف کی وجہ سے میں یہی سمجھوں گا وہ ایک آدمی جہنمی ہے، شاید وہ عمر ہی ہو کوئی اور نہیں۔ لیکن رب سے امید بھی اتنی ہے میری کہ اگر کوئی فرشتہ یہ کہے کہ سب جہنمی، ایک آدمی پوری دنیا میں ہے جو جنت میں جائے گا، تو میں رب سے یہ امید لگاؤں گا کہ شاید وہ جنتی میں ہی ہوں۔ یعنی اللہ سے ڈرتا بھی بہت ہوں اور امید بھی بہت رکھتا ہوں، اور یہی مومن کی شان ہونی چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ خدمت کرتے تھے، خدمت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی الفاروق ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے الفاروق کے نام سے، جو ہمارے ہندوستان میں چھپتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے اندر ایک اور زبردست واقعہ، رات کی تاریکی میں حضرت عمر گشت کرنے کے لیے نکلتے، رات کی تاریکی میں گشت کرنے کے لیے نکلے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے، جھونپڑی کے باہر رو رہا ہے۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا چل چل تو آگے بڑھ۔ امیر المومنین سمجھ گئے بہت پریشان ہے یہ آدمی، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کو تسلی دینے لگے۔ وہ کہتا ہے آیا آدمی میں تجھے جانتا نہیں، چل چل یہاں سے، تو کیا جانے کہ میرے اوپر کون سی بجلی گری ہے، تو جا آگے۔ امیر المومنین کہتے مجھے اپنا بھائی سمجھو، مجھے کم سے کم اپنی پریشانی تو بتاؤ۔ کہہ نہیں رہے کہ میں امیر المومنین ہوں۔ امیر المومنین وہ ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں اپنی عوام کو دیکھے کہ وہ کسی مصیبت میں تو مبتلا نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشنوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سونا یہ امیر کی شان نہیں ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیو، امیر المومنین رات کی تاریکی میں گھوم رہے ہیں، رات کی تاریکی میں، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے چل چل۔ امیر المومنین کو غصہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ میری رعایا میں ہے، میں اس کا خادم ہوں، مجھے غصہ ہونے کا حق نہیں، بتا تو صحیح کیا پریشانی ہے۔ جب بہت اس کو تسلی دی تو اس نے کہا میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اے میرے بھائی، ایک آدمی آتا ہے کان پکڑ کے مجھے میری جھونپڑی سے باہر نکال دیتا ہے، میری بیوی خوبصورت ہے، وہ رات بھر میری بیوی کے ساتھ رنگ للیاں مناتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ زنا کر کے چلا جاتا ہے۔ آج میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ میں زندہ کیوں ہوں، کاش زمین پھٹ جاتی اور میں اس کے اندر سما جاتا جو میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ عمر کے اوپر یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی۔ کہا اچھا وہ روزانہ آتا ہے؟ کہا نہیں، ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آتا ہے۔ اب کب آئے گا؟ کہا آج گیا ہے، کل نہیں آئے گا، وہ پرسوں آئے گا۔ کس وقت آتا ہے؟ کہا یہی وقت ہے، اسی وقت آتا ہے، وہ مجھے باہر نکال دیتا ہے،
اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی سے کہہ دینا پرسوں میں آؤں گا تمہاری خدمت کے لیے۔ کہا آپ ہیں کون؟ کہا یہ چھوڑو میں تیرا بھائی ہوں، پرسوں میں تیری خدمت کے لیے آؤں گا، لیکن اپنی بیوی کو سمجھا دینا جب وہ آدمی آئے تو اس کو کسی کام کے لیے منع نہ کرے، ہاں کھانا پکا کے تیار رکھنا، اور جب وہ تیری بیوی کی عزت لوٹنے لگے تو اپنی بیوی سے کہنا کہ چراغ بجھا دے، یا اس آدمی کو اپنے پیار کے جھانسے میں لے کر اس سے کہہ دینا کہ یہ چراغ بجھاؤ، روشنی میں یہ کام اچھا نہیں لگتا، بقیہ کام میں سمیٹ لوں گا۔ امیر المومنین وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، آج تلوار میان کے اندر نہیں ہے، میان سے باہر ہے، آ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور وہ اپنے وقت پر آتا ہے، اس کو باہر نکالتا ہے، عورت نے کچھ بھی منع نہیں کیا، تیار ہو جاتی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جو کر رہے ہو وہ تو کرو، لیکن یہ چراغ جو تم جلا کر یہ حرکت کرتے ہو یہ اچھی نہیں ہے، چراغ بجھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، اس نے چراغ بجھا دیا۔ اس کے بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے سے کے قریب ہونے لگے، امیر المومنین اندر گھستے ہیں، آواز دیتے ہیں اجی تم کہاں ہو؟ وہ سمجھا کہ اس عورت کا شوہر آ گیا، کہتا ہے ابھی تو میں نے کوئی کام کیا ہی نہیں، تم اتنی جلدی اندر کیسے آ گئے؟ بھاگو یہاں سے، ابھی باہر ہی بیٹھو۔ حضرت عمر نے اس کی مردانہ آواز کو پہچانا اور اسی پر حملہ کیا، اس کے بال پکڑ کے کھینچا اس کو، اور اس کو پکڑنے کے بعد ایک تیز تلوار اس کی گردن کی اوپر دے ماری، اور جیسی تلوار گردن کی اوپر دے ماری گردن تن سے جدا ہو گئی۔ کہا جلدی سے چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، بیوی نے چہرہ دیکھا، کہا الحمدللہ رب العالمین، آئے میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا لگایا بہن نے، سب سے پہلے حضرت عمر نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ کہنے لگے تیرا کام ہو گیا، اس لاش کو ٹھکانے میں لگوا دوں گا، تم کچھ نہیں کرو گے۔ چلنے لگے، اس آدمی نے پیچھے سے دامن کو کھینچا، آئے شخص ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میرے ذہن میں دو تین باتیں کھٹک رہی ہیں، وہ بتا دو۔ آخر تم نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ آخر تم نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اور جب اس کی گردن کٹی ہوئی دیکھی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کیوں پڑھا؟ امیر المومنین کہتے ہیں آئے میرے بھائی، میں امیر المومنین ہوں، میں مومنوں کا امیر ہوں، میں عمر ہوں۔ وہ کانپ گیا، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میرا تمہارا رشتہ بھائی بھائی کا ہے، ڈرو نہیں۔ رہی یہ بات کہ میں نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا، میں نے چراغ بجھانے کے لیے کیوں کہا، اور جب گردن کٹی تو میں نے الحمدللہ کیوں کہا؟ جس دن تو نے مجھے یہ داستان سنائی، جس دن تو نے مجھے یہ بات بتائی کہ میری بیوی کی کوئی عزت لوٹنے آتا ہے، اس دن میں نے سوچا اور اسی دن یہ قسم کھا لی، جب تک اس منحوس آدمی کی گردن کو میں تن سے جدا نہ کر دوں گا، عمر ایک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ کھائے گا۔ میں نے اسی دن سے بھوکا ہوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کھانا بنا کے رکھنا۔ پھر میں نے چراغ بجھانے کا حکم اس لیے دیا تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہیں اس کام کو کوئی میرا رشتہ دار نہ انجام دیتا ہو، عمر کا بیٹا یا عمر کا کوئی اور بھتیجا یا عمر کا کوئی خونی رشتہ دار کہیں اس کام کو انجام نہ دیتا ہو، اور چراغ جل رہا ہو، کہیں روشنی میں میرے رشتہ دار پر میری نظر پڑتی تو شاید خونی رشتہ میری دل میں محبت پیدا کرتا، اور شاید میں پھر اس زناکار کو میں قتل نہ کر سکتا۔ اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا تاکہ مجھے کسی کی شکل ہی نہ دکھے۔ جب میں نے چراغ جلا کے اس کی شکل دیکھی، میرے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین، اس لیے نکلا کہ کٹنے والی گردن عمر کی کسی رشتہ دار کی نہیں، اس پر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔
فکر آخرت ہے، سوچ ہے کس طریقے سے ایک مسلمان کی خدمت کی جائے، یہ ایک امیر کا کام ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام واقعات کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور پھر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیجئے۔ یہاں تو شادیوں کے موقع پر جو دشمنیاں نکالی جاتی ہیں وہ دیکھو، ہمارے بیٹے سے اس کا رشتہ نہیں ہوا، دوسری جگہ رشتے کی بات چل رہی ہے، اب مشورے کے لیے وہ میرے پاس آیا، ہم نے سوچا میرے بیٹے سے رشتہ نہیں کیا تو اس کے بیٹے سے میں کیوں ہونے دوں، لڑکی کی ہزاروں برائیاں بیان کر دی، ایک سچائی تھی 99 جھوٹ ملا کر آپ نے اس کو پیش کر دیا۔ آج یہ معاملات ہماری سوسائٹیوں میں آ رہے ہیں، ہمارے سماج کے اندر آ رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ، محلوں میں چھپ جاؤ، سمندروں کی تاریکی میں چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تو تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، موت تو تمہیں ادھر بھی جکڑ لے گی، موت تو تمہیں ادھر بھی اپنے شکنجے میں لے گی۔ لیکن ہاں میرے بھائیوں، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے بھائی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، اپنی ذاتی دشمنیاں نہ نبھاؤ۔ ذاتی دشمنی سے ہمیں اور آپ کو کیا مل جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، ایک یہودی کا جھگڑا، اور زبردست جھگڑا، بات اس بات پہ ٹکی تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں۔ معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت علی یہودی کے پیٹھ پر سوار ہو گئے اور اس کی گردن کو پکڑ لیا اور اس کو دبانے لگے، بالکل وہ آدمی چت لیٹا ہوا تھا، اس کے پیٹ پر حضرت علی چڑھے ہوئے ہیں اور اس پر غالب آ گئے اور اس کے گلے کو دبانے والے ہیں۔ اس نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک اکٹھا کیا، بہت سا تھوک اس نے اپنے منہ میں جمع کیا، اور تھوک جمع کرنے کے بعد حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا، جو تھوکا حضرت علی کے چہرے پر، حضرت علی کو اور زیادہ غصہ آ گیا، دبا نہیں والے تھے، یک بیگ چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، یا یہودی جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہودی کہنے لگا علی تمہاری مہربانی ہے جو مجھے چھوڑ دیا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر تم تو میرے اوپر سوار ہو چکے تھے اور مار ڈالنے ہی والے تھے، میں نے تمہارے اوپر جب تھوکا تو تمہارا غصہ میں نے دیکھا اور زیادہ بڑھ گیا، اس غصے میں تو تم کو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دیکھا جب غصہ زیادہ آیا تو تم نے چھوڑ دیا۔ کیا بات ہے؟ کہا علی نے، اے یہودی، جس وقت میری تیری جنگ ہوئی تو میں تجھ سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں تیرے اوپر سوار ہوا تو اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی شامل تھی، جب میں نے تیرا گلا دبایا تو اس میں بھی اللہ کی رضامندی شامل تھی، اور جب تو نے چہرے پر اپنے حلق سے تھوک اکٹھا کر کے میرے منہ پر تھوکا، اس کے بعد مجھے اور غصہ آیا۔ یہ غصہ میرا اللہ کی رضامندی نہیں تھی بلکہ یہ میری ذاتی دشمنی تھی، یہ میرا ذاتی انتقام تھا۔ یہ تیرے تھوکنے کے بعد جو غصہ آیا یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اگر اس غصے میں مارا جاتا تو مجھے کوئی ثواب نہ ملتا، میں نے اپنا ذاتی انتقام نہ لیا، ذاتی بدلہ میں نے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہودی کہنے لگا جو اپنے رب کے لیے لڑتا ہو اس آدمی سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اور جو اپنا ذاتی انتقام قاتل کو قتل کرنے کی بجائے معاف کر رہا ہو اس سے اچھا مذہب کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ یہودی وہیں سے چیخ پڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ امیر المومنین کے ایک نہیں 50 واقعات اس قسم کے ملتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، ممبر پر کھڑا ہے، ممبر پر حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد جیسے ہی ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے عمر تیرے جسم پر یہ نیا کرتا جو آیا ہے کہاں سے آیا پہلے حساب دے، تیرے جسم پر یہ نیا کرتا جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے ذرا اس کا حساب دے، ورنہ خطبہ دینے کا تجھے حق نہیں۔ ایک معمولی آدمی اور یہ جانتا ہے کہ عمر فاروق کی ایک تلوار سے میری گردن کہاں گرے گی، جانتا ہے، جانتا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے عمر پہلے حساب دے کہ یہ نیا کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا۔
حضرت عمر فاروق نے کہا اس کی صفائی میں نہیں میرا بیٹا دے گا. عبداللہ کھڑے ہو جاؤ, عبداللہ کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بیت المال سے سب کو ایک